بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے 13 رجب المرجب 30 سال بعد از عام الفیل شہر مکہ اور کعبہ مقدسہ میں ولادت پائی۔ عرب مورخین نے لکھا ہے کہ جب امیر المومنین علی علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو محسوس ہوا کہ آپ کے فرزند کی پیدائش کی گھڑی آن پہنچی ہے تو خانہ کعبہ کے پاس پہنچی اور بارگاہ الہی میں مناجات اور راز و نیاز میں مصروف ہوئیں اور عرض کیا، پروردگارا، میں تجھ پر اور تیرے بھیجے ہوئے تمام انبیاء اور کتب پر ایمان رکھتی ہوں اور اس گھر کی تعمیر کے متولی اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کے کلام کی تصدیق کرتی ہوں۔ بار پروردگارا، اسی ذات کے صدقے جس نے یہ گھر تعمیر کیا اور اس نومولود کے صدقے جو اس وقت میرے پاس امانت ہے، اس کی ولادت کو میرے لیے آسان فرما۔ بی بی کی دعا ختم ہی ہوئی تھی کہ اچانک دیوار کعبہ میں شگاف پڑ گیا اور فاطمہ بنت اسد اسی شگاف کے راستے خانہ کعبہ میں داخل ہوئیں اور حاضرین اور زائرین کی آنکھوں سے اوجھل ہوئیں، جبکہ دیوار کعبہ پہلے کی طرح بہم پیوست ہوئی۔ ایک بات جس کی طرف تمام عالم اسلام کو توجہ کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی خانہ کعبہ میں ولادت کا راز کیا ہے۔ جناب مریم سلام اللہ علیہا، جن کی اتنی عظمت ہے کہ قرآن ان کو معصومہ کہتا ہے، جن کے فرزند اولو العزم پیغمبر ہیں، جب انہیں درد ذے کا احساس ہوا اور ولادت کا وقت قریب ہوا تو خداوند عالم نے حکم دیا کہ مسجد سے باہر چلی جائیں کیونکہ یہ عبادت گاہ ہے۔ لیکن جب جناب فاطمہ بنت اسد کے یہاں ولادت کا وقت قریب آیا تو بی بی کو الہام کے ذریعے حکم ہوا کہ دنیا کی مقدس ترین جگہ خانہ کعبہ میں داخل ہو جائیں، اور خود خانہ کعبہ نے اپنی دیوار کو شگافتہ کر کے استقبال کیا۔ اگر توجہ کی جائے تو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا کہ اس حیرت انگیز کام کے پیچھے اللہ تبارک تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ علی اور خاندان علی کی عظمت کو بتایا جائے، اللہ جل جلالہ اور اہل بیت کے درمیان جو رشتہ ہے اسے سمجھا جائے۔ امام علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ علی پیدا تو ہوئے لیکن انہوں نے آنکھ نہیں کھولی۔ ماں سمجھی کہ شاید بچہ بے نور ہے، مگر جب تیسرے دن سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اپنی آغوش مبارک میں لیا تو علی نے آنکھیں کھول دی اور جمال رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی نظر ڈالی، یعنی ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے حضرت علی شیر خدا نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ دنیا میں پہنچ کر پہلا چہرہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی دیکھیں گے۔ سلام کر کے تلاوت صحف آسمانی شروع کر دی۔ بھائی نے گلے لگایا اور یہ کہہ کر، اے علی، جب تم ہمارے ہو تو میں بھی تمہارا ہوں، فوراً منہ میں زبان دے دی۔ علامہ ارحلی لکھتے ہیں، زبان رسالت سے دہن امامت میں 12 چشمے جاری ہو گئے اور علی اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ الغرض حضرت علی علیہ السلام خانہ کعبہ سے چوتھے روز باہر لائے گئے اور اس کے در پر علی کے نام کا بورڈ نصب کر دیا جو ہشام ابن عبد الملک کے زمانہ تک رہا۔ آپ پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر اور مختون پیدا ہوئے۔ آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی اور آپ کی پیشانی کبھی بت کے سامنے نہیں جھکی، اسی لیے آپ کے نام کے ساتھ کرم اللہ وجہہ لکھا جاتا ہے۔ آپ کی نوری تخلیق خلقت سرور کائنات کے ساتھ ساتھ پیدائش عالم و آدم سے بہت پہلے ہو چکی تھی، لیکن انسانی شکل اور صورت میں آپ کا ظہور و نمود 13 رجب 30 عام الفیل یوم جمعہ بمقام خانہ کعبہ ہوا۔ آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد اور باپ ابو طالب تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہاشمی تھے۔ مورخین عالم نے آپ کے خانہ کعبہ میں پیدا ہونے کے متعلق کبھی کوئی اختلاف ظاہر نہیں کیا، بلکہ بالاتفاق کہتے ہیں کہ لم یلد قبل ولا بعد مولودا فی بیت الحرام، آپ سے پہلے کوئی نہ خانہ کعبہ میں پیدا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔
دیوار کا جو نقطہ امیر المومنین علی علیہ السلام کی والدہ کے لیے شگافتہ ہوا تھا اس کا نام مستجار ہے اور رکن یمانی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس وقت سے اب تک 1450 برس گزر چکے ہیں اور اس طویل مدت میں خانہ کعبہ کی بارہا تعمیر نو ہوئی، حتیٰ کہ اس کے پتھر تک تبدیل کیے گئے، مگر ہر بار تعمیر یا تعمیر نو اور پتھروں کی تبدیلی کے بعد بھی خانہ کعبہ اپنی مسکراہٹ نہیں بھولتا اور دیوار میں پھر بھی وہی شگاف ظاہر ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔